ہمیں امید ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے صدقے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہے۔ حنفیوں کے لیے کوئی بشارت، کوئی ایسی برکت ہو کہ جس سے ہمارے دلوں کو مزید خوشی اور پختگی حاصل ہو امام اعظم کی محبت میں انشاءاللہ عز و جل۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو 70 سالہ زندگی ہے، اس میں آپ نے 55 مرتبہ حج کیا ہے، اور جب آخری مرتبہ آپ بیت اللہ شریف گئے تو وہاں پر آپ نے جو کعبہ شریف کا دربان تھا ان سے گزارش کی کہ آپ اگر بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول دیں تو میں اندر جانا چاہتا ہوں، تو آپ کی اس بات پر دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اندر تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور ان 2 رکعت میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا قرآن پاک ختم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نماز سے فراغت کے بعد نوافل ادا کرنے کے بعد اندر ہی 2 ستونوں کے پاس آپ بیٹھے، اور وہاں پر رو رو کر آپ مناجات کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے اللہ تبارک و تعالی سے، اور مغفرت طلب کرتے رہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بیت اللہ سے کہ ایک گوشے سے، ایک کونے سے آواز آئی کہ تم نے اچھی طرح ہماری معرفت حاصل کر لی اور ہم نے تمہیں بخش دیا۔ کیا بات۔ اب یہاں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آگے جو ایک جملہ ہے یہ ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے، اور یہ سب مسلمان چاہتے ہیں اللہ ہمیں بخش دے، کیونکہ اپنے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو اس قابل نہیں، مولا کسی کے صدقے میں ہی بخش دے۔ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے ہماری معرفت حاصل کر لی، ہم نے آپ کو بخش دیا، اور قیامت تک جو بھی تمہارے مذہب یعنی تمہاری تقلید کرے گا ہم نے اس کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امام اعظم کی سچی محبت دے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں ہم شریعت میں تقلید کرتے ہیں، احکامات میں تقلید کرتے ہیں، وہیں آپ کے تقوی میں بھی آپ کی پیروی کریں، آپ کی سخاوت میں بھی پیروی کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں بھی پیروی کریں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خوف خدا میں بھی پیروی کریں۔ کاش کہ ہم امام اعظم کی سیرت کے آئینہ دار بن جائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں برکتیں ملے گی۔